صفحہ نمبر 84 سیرت النبی جلد اول۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 84 پیج 84۔ سبجیکٹ ہے عرب کے مذاہب۔ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت قانون قدرت ہے، خدا کوئی چیز نہیں۔ ان ہی لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ جاسیہ صورت۔ اور یہ لوگ کہتے تھے کہ جو کچھ ہے ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ انہیں کے مقابلے میں قرآن مجید نے قیامت کے ثبوت پر اس طرح استدلال کیا ہے، قَالَ يُحْيِيهَا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ سورۃ یاسین۔ کہہ دو کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ بعض خدا اور جزا و سزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں ہے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ سورۃ الفرقان۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ کہتے ہیں کہ خدا نے کیا آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے جو حاجات انسانی سے منزہ ہو، لیکن عموماً لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ یہ تمام تفصیل ملل النحل شعر 27 میں مذاہب عرب کے ذکر میں ہے۔ قال اللہ تعالی ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب پرست تھا، کنانا چاند کو پوجتے تھے۔ قبیلہ بنو تمیم اور بران کی عبادت کرتا تھا۔ اسی طرح قیس شہرہ کی، قبیلہ اسد عطارد کی اور نحم جذام مشتری کی پرستش کرتے تھے۔ مشہور بتوں اور ان کو پوجنے والوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ لات، ان کا جو نام بتوں کے بتا رہے ہیں ہم آپ کو، اور مقام اور قبیلہ جو اس بت کو پوجتے تھے۔ لات طائف مقام کے تھے اور ثقیف قبیلہ کے تھے۔ عزا، یہ پہلے نام بتیں ہیں، لات، عزا، منات، ود، سواہا۔ لات طائف اور ثقیف سے تھے، عزا مکہ مکرمہ اور قریش و کنانہ قبیلہ سے تھے، منات مدینہ منورہ، اوس خزرج اور غسان قبیلہ سے تھے، ود دومت الجندل کلب قبیلہ سے تھے، سواہا حزیل قبیلہ سے تھے، اور یغوس مدہج اور قبائل یمن میں سے تھے۔ یعوق یہ بت ہمدان قبیلہ سے تھے۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا جو کعبہ کی چھت پر منصوب تھا۔ قریش لڑائیوں میں
اس کی جے پکارتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمر بن لوہی تھا۔ اس کا اصلی نام ربیہ ابن حارث تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاع اسی کی نسل سے ہے۔ عمر سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمر نے لڑ کر جو جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمر نے چند بت ان سے لے لیے اور لا کر کعبہ کے آس پاس قائم کیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج تھا۔ ان میں سب سے قدیم منات تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدیر کے قریب نسب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اس پر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبہ کا حج کر کے آتے تھے تو احرام یہی اتارتے تھے۔ حزیل اور خزاع بھی اسی کی پرستش کرتے تھے۔ یہ تمام تفصیل معجم البلدان ذکر المناطہ میں ہے۔ یاقوت حمادی نے معجم البلدان ذکر مکہ میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی عام اشاعت کی وجہ یہ ہوئی کہ قبائل عرب جو تمام اطراف سے حج کو آتے تھے، واپس جاتے ہوئے حرم کے بتوں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کو ازنامے یعنی صنم کی جمع ہے ازنام مکہ کی صورت میں تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔